بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حوالے سے تقریباً 12 چیزیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو روزے کے مسائل اچھی طرح سمجھ آ سکیں، اور اگر ہو سکے تو ایک کاغذ اور پینسل اپنے پاس رکھیں اور ان 12 چیزوں کو اچھی طرح آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو بعد تک یہ چیزیں یاد رہیں۔ اور یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی علم کی بات سنو تو اس کو لکھ کر قید کر لیا کرو، علم کو لکھ کر قید کر لیا کرو کہ یہ بات تک آپ کو چیزیں یاد رہتی ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کے بارے میں سنیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے ساتھ جس کو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے اور ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اس وقت آپ کا روزہ ٹوٹے گا جب آپ کو یاد ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ جب آپ کو یاد ہی نہیں اور بھولے سے اگر آپ نے کوئی چیز کھا پی لی ہے یا بستری کر لی ہے تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ توڑنے والی دوسری چیز حقہ، سگار یا سگریٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اس کا دھواں آپ کے حلق میں محسوس نہ بھی ہو تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ توڑنے والی تیسری چیز پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ آپ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں کیونکہ اس کے باریک اجزاء حلق تک ضرور پہنچ جاتے ہیں، گلے تک ضرور پہنچ جاتے ہیں، اسی لیے اس سے یہ پرہیز کرنا چاہیے۔ روزہ توڑنے والی چوتھی چیز شکر یا ایسی کوئی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہو، اس کو آپ نے منہ میں رکھا اور تھوک نگل گئے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ توڑنے والی پانچویں چیز دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے جو چنے کے برابر یا چنے سے زیادہ ہے، اس کو آپ کھا گئے، یا چنے سے وہ چیز کم ہے اس کو منہ سے نکال کر پھر کھا گئے تو اس صورت میں بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ توڑنے والی چھٹی چیز دانتوں سے خون کا نکلنا۔ دانتوں سے خون نکلا اور حلق سے نیچے اتر گیا، خون اور تھوک آپس میں مکس ہو گئے۔ اب اگر تھوک سے خون زیادہ ہے، کم ہے یا برابر ہے تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر خون کا جو ذائقہ ہے وہ حلق میں محسوس ہوا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور تھوک سے خون کم ہے، اس کا ذائقہ جو ہے، اس کا مزہ جو ہے وہ حلق میں محسوس نہیں ہوا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ توڑنے والی ساتویں چیز روزے دار کو روزہ یاد ہونے کے باوجود حکنا لینا یا ناک کے نتنوں کے ذریعے دوا چڑھانا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ توڑنے والی آٹھویں چیز کہ آپ کلی کر رہے ہیں اور بلا قصدن جو ہے وہ پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا، سانس کے ذریعے اوپر کھینچا، دماغ تک پانی پہنچ گیا، دماغ کو چڑھ گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا یہ جب آپ کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں اور آپ کو یاد بھی ہے کہ میں روزے دار ہوں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ جب آپ کو یاد ہی نہیں اور بھولے سے اگر آپ سے یہ فعل سرزد ہوا ہے تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزہ دار بیٹھا ہے، اس کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی، اس کے حلق سے نیچے اتر گئی تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ توڑنے والی نویں چیز روزہ دار نیند کی حالت میں ہے، نیند کی حالت میں اس نے پانی پی لیا یا کوئی بھی چیز اس نے کھا لی، یا لیٹا ہوا ہے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا جو ہے وہ چلا جاتا ہے، بارش کا قطرہ چلا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزہ توڑنے والی 10ویں چیز، لیکن ایک بات کا آپ دھیان رکھیں کہ جب بھی شریعت کے مسائل بیان کیے جا رہے ہوں تو جو ہے وہ مذاق نہ اڑایا کریں، نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ لیکن
آپ نے ہنسنا نہیں ہے جو ابھی میں آپ کو بات بتانے والا ہوں، ویسے ہوتا ایسا نہیں ہے کہ پھر بھی اگر کسی سے یہ فعل سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا ساتھ حکم بھی بیان کر دیا کہ اس کا یہ حکم ہے۔ وہ چیز کیا ہے کہ کسی کا تھوک نگل لینا، کسی کا تھوک نگل لینا یا اپنا ہی تھوک منہ سے باہر نکالا، ہتھیلی پہ رکھا، پھر کھا گئے، تو اس صورت میں بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایک مسئلے کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب تک تھوک یا بلغم آپ کے منہ کے اندر موجود ہے، اس کو آپ نگل گئے تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے ہر وقت لوگوں کے سامنے تھوکتے نہیں رہنا چاہیے۔ اس طرح لوگ نفرت کرتے ہیں، اور اس شخص سے لوگ نفرت کرتے ہیں جو لوگوں کے سامنے بلا وجہ جو ہے وہ تھوکتے رہتے ہیں۔ عموماً روزے داروں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کو روزہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ بلا وجہ جان بوجھ کر تھوکتے ہی رہتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح روزہ توڑنے والی 11ویں چیز، آنکھ سے آنسو نکلے اور وہ آنسو کے قطرے 1 یا 2 ہیں اور وہ حلق سے نیچے اتر گئے، تو اس صورت میں تو آپ کا روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن پھر ٹوٹے گا کس صورت میں کہ آنسو کے 2 قطروں سے زیادہ قطرے ہیں اور وہ منہ میں چلے گئے اور ان کی نمکینی جو ہے وہ منہ میں محسوس بھی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی حکم پسینے کا بھی ہے۔ اسی طرح روزہ توڑنے والی 12ویں چیز کہ فضلے کا مقام باہر نکل آیا، تو حکم یہ ہے کہ خوب اچھی طرح کسی کپڑے وغیرہ سے پونچھ کر اٹھیں تاکہ تری باقی نہ رہے۔ اسی طرح اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کھڑے ہو گئے جس کی وجہ سے پانی اندر چلا گیا، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ دار ہے، روزہ دار کو چاہیے کہ استنجے کرتے وقت سانس نہ لے، سانس لینے سے اس کو منع کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پانی اندر نہ چلا جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور یہ مسائل بھی اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آگے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کا بھی کچھ فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔